السلام علیکم. ایم زیڈ فیملی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کا ویلکم ہو گیا. اور ویورز سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو آج کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں. میں نے ایک دو لائیوز دیکھی ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. اور ایک ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے میں نے ایک لائیو کیا، وہ کمنٹس پڑھ رہے تھے، لائیو میں بھی آئے ہوئے تھے صدام صاحب. وہ اتنی گندی گالیاں دے رہے تھے کہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ. سمجھ آئیے؟ اچھائیوں کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، برائیوں کی طرف ہم بھاگ کے جا رہے ہیں، اور ہمیں ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حیرت اس بات کی ہے کہ ابھی تک یہ ستارہ یاسین اور وہ سلمہ والا ٹاپک ختم نہیں ہوا. خیر کل وہ کچھ ولاگ میرا خیال سے لائیو میں آئے ہوئے تھے، زاہد بھی اور اصغر بھی اور ساجد بھی، اور انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ ہم آج انشاءاللہ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن نہیں، یہ باتیں بہت لمبی چلیں گی. اور لائیو پہ نا کچھ زوہا کی لائیو دیکھ رہی تھی میں، زوہا بیوٹی لائیو. تو اس میں وہ جو بدتمیزیاں اور بکواس اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کر رہے تھے، تو خدا کا واسطہ ایسی چیزیں چھوڑ دیں. میں تو کہتی ہوں ایسے لگتا ہے قیامت آنے والی نہیں ہے بلکہ آ چکی ہے. تو ہم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پھر وہی بات ہے نا کہ ویوز نہیں آتے اور فلاں نہیں ہوتا. تو ویوز تو جب ہی آئیں گے نا جب ہم غلط باتیں کریں گے. غلط باتیں کرنے والوں کو ہی ویوز ملتے ہیں نا. اب ہم جو سیدھی بات کرتے ہیں ہمیں تو ویوز نہیں آئیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا. روزی رب نے دینی ہے. گندی باتیں کر کے اگر ہم نے کمانا ہے نا تو اس سے بہتر ہم نہ ہی کمائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات ہے کہ اچھی باتیں کرو، اچھی باتیں سمجھاؤ، اپنی اولاد کے لیے اچھا کرو. اب دیکھیں نا وہ اپنی بچیوں کو بدنام کر رہے ہیں، تو ان بچیوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ اب ایک عورت ہے، اس کو اعجاز شاہ نے بھی گھیرا ہوا ہے، ادھر اس کو کیا کہتے ہیں وہ اصغر نے بھی، ادھر گھونچو نے بھی. کچھ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ اب وہ صدام بکواس کر رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے رہا تھا. آپ دیکھنا ذرا اس کے بھی اس پہ جا کے. تو میں تو اتنی پریشان ہوں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا جو ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں. انہوں نے تو اپنے ڈالروں کے لیے اپنے بچوں کو بھی داؤ پہ لگا دیا ہے، ان کو بھی بیچ دیا ہے. سمجھ آئیے نا؟ اور وہ مریم فہد ہیں تو وہ اتنی ایکٹنگ کر رہی ہے آج کل، مجھے نکال دیا گیا، مجھے فلاں کر دیا گیا. کسی نے نہیں نکالا، کسی نے نہیں نکالا. انہوں نے اپنا وہ جو وہاں پہ وہ ہوتا ہے نا ویزا کہہ رہے ہیں، ریڈیو نہیں کروایا تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے ان کو پھر 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا، تو یہ کروا نہیں سکے، تو پھر ان کو وہاں سے آنا پڑا. اور ان کے شوہر کی کوئی اتنی خاص وہ نہیں تھی جاب، یہی ولاگ سے کماتی تھی. اس نے ستارہ یاسین کو اپنے گھر لے کے گئی، اپنے گھر. اب وہ جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پہلی تو بات ہے. تو یہ اسے اپنے گھر لے کے گئی، اپنے گھر اسے 1 دن رکھا، پھر اس کو کہا زیادہ دن رہو، اس نے کہا نہیں میں نہیں رہتی. تو پھر اس سے ڈائریکٹلی اس کا آیت کا رشتہ مانگ لیا اپنے بچے کے لیے. تو یہ انہوں نے ڈرامے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں آ گئی ہے. ان کا آپس میں پتہ ہے کیا گٹھ جوڑ تھا کہ ستارہ کے پاس پیسہ ہے اور میرے ہسبینڈ جو پڑھے لکھے ہیں، یعنی فہد کے، مریم فہد کے، تو وہ پڑھا لکھا ہے تو پیسہ تم لگاؤ، ایکسپیرینس اور دماغ، اور ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس کا ہوگا، تو ہم دبئی میں کاروبار کریں گے. اصل میں یہ آئی اس لیے. اب ستارہ یاسین نے تو جانا ہے، وہ تو اب جائے گی نا دبئی، تو مریم فہد بھی جائے گی. وہاں پہ جا کے انہوں نے کاروبار کرنا ہے، پیسہ لگانا ہے اس نے، اور ایکسپیرینس اس کے مریم کے ہسبینڈ کا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچی ہوئی ہیں، تو لوگوں کو کتنا بے وقوف بنا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ویوز لے رہے ہیں، جھوٹ بول کے، بکواس کر کے. سمجھ آئیے؟ تو میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہو گئی ہیں. یقین کریں کہ وائی ٹی پہ آپ دیکھو جو گندی گالیاں دے رہا ہے
اسی کو ویوز مل رہے ہیں، جو گندی گالیاں دے رہا ہے اس کو ویوز مل رہے ہیں، وہی ڈالر کما رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نہیں سمجھ آتی، وہ لائیو ایک شخص لائیو شروع کرتا ہے اور 15-20 عورتیں آ جاتی ہیں اور اتنا شور کرتی ہیں، یقین کرو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ادھر سے وہ بول رہی ہے، وہ بول رہی ہے، وہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ بول رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ بس انہوں نے نا وہ دھینگا مشتی مچائی ہوئی ہوتی ہے، ہلا گلا کر کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے نا سمجھو، اور تھوڑا سا تو اپنے آپ کو سنبھالو، خدا کا خوف کرو کہ اللہ کے گھر جانا ہے، تو جھوٹ بول کے اگر آپ نے ویوز لینے ہیں نا تو پھر ٹھیک ہے، لے لیں، یہاں جھوٹ بول کے ویوز لیں، پھر اللہ کے گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے جھوٹ بولے تھے، سمجھ گئی؟ کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کسی چینل پہ ایک کا دکا چینل ہیں، وہ بھی بیچارے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی ان کو وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو غلط باتوں سے توبہ کرو اور غلط باتیں بالکل بھی نہ کرو۔ تو ویورز، میں آج گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں، 1 منٹ۔ تو ماسی آئی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں، بچے آج اسکول گئے ہوئے ہیں، ان کے اسکول کا کوئی فنکشن تھا۔ بہرحال اللہ پاک سب کے لیے اچھا کرے، اللہ سب کو اچھا کرے، اور غلط باتوں سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، سمجھ آئیے نا۔ اگر اچھا کام کرو، اچھا وہ کرو تو ظاہر ہے اب میں کہوں گی ویوز کے لیے آپ کی منتیں کروں گی، جی میرا چینل دیکھیں، مجھے ویوز ملیں، مجھے سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں، نہیں نا۔ جب تک میں مرس مسالے لگا کے یہاں پہ 2-4 گالیاں نہیں دوں گی تو گالیاں تو میں دوں گی ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب میں عمرے پہ گئی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میں خانہ کعبہ کے غلاف کو آنکھوں سے لگا کے اتنا روئی تھی نا، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگی تھی۔ تو میں نے اللہ پاک سے یہ فریاد کی تھی کہ رب العالمین جو میرے لیے غلط کرے گا، غلط سوچے گا، پروردگار عالم میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں یا میں اس کے ساتھ ویسے ہی کروں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا، نہیں میرے اللہ، تو جان اور وہ جانے، میں تجھے تیرے سپرد اس کو کرتی ہوں جو میرے لیے برا سوچتا ہے، تو پھر اس کا فیصلہ میرے اللہ آپ نے خود کرنا ہے نا۔ اس کے بعد سے اب میں نے کبھی، پہلے بھی خیر میری عادت ہی نہیں ہے کسی کو غلط، لیکن اب تو میں بالکل بھی، مجھے کوئی کچھ بھی کہہ لیتا ہے، گالیاں بھی دے لے، میں جواب نہیں دیتی، اس لیے نہیں دیتی کہ میرے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی 1 درہم 2 درہم کسی کے دینے تھے، تو وہ بندہ آیا تو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس قدر برا بھلا کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اتنے غصے میں ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں خنجر نکال کے اس کے پیٹ میں ماروں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں صدیق، اس کو کہنے دو، یہ حق پر ہے، اس نے لینے ہیں اور میں نہیں دینا ہے، تو نہیں، اس کو کچھ نہیں کہو۔ تو ہم اس نبی کی امت میں ہو کے اور ذرا سی بات پہ گالیاں دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ ہم گالیاں دیتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میرے نبی دن میں 100 بار استغفار پڑھا کرتے تھے، ہم تو ایک بار بھی توبہ نہیں کرتے۔ 70 نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم نہ شکر کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ویورز، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک شیئر کر دینا، سبسکرائب بھی کر دینا جو نیو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لائک ضرور کرنا، مجھے ویوز چاہیے، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اچھی باتیں آپ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو اچھے کام سکھائیں، وہ والے کام نہ سکھائیں کہ ایک بچی نے ڈانس کیا تو وائرل ہو گئی ہے، اور ایک بچی نے 26 میڈلز ہونے کے لیے، ایک لڑکی نے 20 اور ایک لڑکے نے 26 میڈلز ہونے کے لیے
MBBS کیا ہے ان کو تو کوئی سامنے نہیں لا رہا، وہ تو بالکل بھی سامنے نہیں آ رہے. سامنے اگر آ رہی ہیں تو وہ محترمہ جنہوں نے ڈانس کر دیا ہے، ٹھمکے لگا دیے، تو ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آپ سب سے یہی درخواست ہے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں دل سے. اور جو ہے نا مجھے لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے.